اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف 11 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سورہ فاتحہ 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورۃ النشر 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک سورۃ اخلاص 11 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या कादियुल हाजात, 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 अल्लाहुम्मा या कादियुल हाजात। अल्लाहुम्मा या काफियुल मुहिम्मात, 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 अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, 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 अल्लाहुम्मा या दाफिउल बलियात, 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 अल्लाहुम्मा या शाफिउल अमराज, 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 अल्लाहुम्मा या मुफत्तिहुल अबवाब,
اللهم يا مفتح الأبواب 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 اللهم يا مسبب الأسباب 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 اللهم يا رب الأرباب 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 اللهم يا واسع العطاء 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 اللهم يا فوق الخطا 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 اللهم يا سميع الدعاء 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 اللهم يا ستار العيوب 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 اللهم يا ستار
अल्लाहुम्मा या गफ्फारुज़्ज़ुनूब, 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 अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, 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 अल्लाहुम्मा या राफ़िउद दरजात, 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 अल्लाहुम्मा या अज़ीमुल बरकात, 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 अल्लाहुम्मा या मुजीबुद दावात, 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 अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन, 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 अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन। ये जो भी इस्लाम का विर्द कर रहे हैं इस तरह ना करें, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी ना करें, अपने दिल पर तवज्जो दे के आंखें बंद करके अल्लाह को सामने रख के इसको इस्लाम का जिक्र करें। फिर देखना आपके दिल में बरकत भी, नूर भी पैदा होगा और आपको उसका फ़ायदा भी होगा। सिर्फ विर्द नहीं करना, उसको अपने दिल से उतारने का, दिल के अंदर इसका नूर जो है दिल के अंदर उतर रहा है इसका, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, इस नीयत से इस तरह करें इसको।
یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 یا حی یا قیوم 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 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آنکھیں بند کرنے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند ہوں گی تو اندر کی جو آنکھیں وہ کھلتی ہیں. باہر کی آنکھیں بند کرتے نہیں ہم، اندر کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی. اندر کی بھی آنکھ ہے، دماغ کی الگ آنکھ ہے، دل کی الگ آنکھ ہے. آپ کی باہر کی آنکھ بند کی ہم نے تو دماغ کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہم دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی وہ سوچ آ گئی، کبھی یہ آ گیا. یہ بھی دماغ کی آنکھ ہے، اس کو بھی بند کرنا ہے. صرف آنکھ بند کرنا ہے، ساری آنکھیں بند کرنی ہے، صرف جو پڑھ رہی ہیں وہ والی آنکھ کھولنی ہے، اس پر توجہ دینی ہے ہم نے. پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے ذکر کا. کوئی بھی ذکر کریں، یہ نہیں کوئی بھی ذکر کریں. نماز بھی تب تک قبول نہیں جب تک آپ اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے. کہتے ہیں نماز اتنا پڑھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو ذکر میں بھی ہر ایک میں بھی نماز ایک پریکٹس ہے. ذکر ہر طرح کے اللہ کو یاد کرنے کی. ہم لوگ یاد کرتے ہیں، منہ سے پڑھتے جاتے ہیں، دھیان کہیں ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، منہ میں آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. اس طرح فائدہ نہیں ہوتا ذکر کا. بے شک آپ 100 سال لگے رہو. ذکر کا فائدہ تب ہوگا تب صرف ذکر کو سننا ہے، ذکر کو محسوس کرنا ہے، ذکر کو ہی دیکھنا ہے بس. اس کے علاوہ تیسرا کام کوئی نہیں ہوگا، پھر فائدہ ہوگا. یا ذل جلالی والاکرام 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 برحمتی کا استغیث 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 برحمتی کا استغیث. سلام قورم من رب الرحیم 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 سلام قورم من رب الرحیم.
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 نعم المولا و نعم النصیر، 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 نعم المولا و نعم النصیر۔ هو الحي القيوم، 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 هو العلي العظيم، 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 هو الرحمن الرحيم، 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 هو الغني الحميد، 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 هو اللطيف الخبير، 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 یا عزیز یا اللہ، 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 یا کریم 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 یا اللہ، یا جبار 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 یا اللہ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم لوگ گناہ کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا، مگر اللہ کو ہم صرف اس کی رحیم، کریم اور غفور ہی سمجھتے ہیں، وہ جبار بھی ہے۔
جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں نا کہ ہم گناہ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ وہ معاف کر دے گا، تو وہ پھر جب بار بار اس چیز تجلی ہے وہ پھر ہم پہ آتی ہے، پھر یہ جو سیلاب، یہ جو آفتیں آتی ہیں پھر اسی صورت میں ہی آتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اس کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، اس بیس پہ گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ہاں اگر بشرط انسانیت ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی معافی مانگنے پہ توبہ قبول ہو ہماری، لیکن آ کر کے گناہ نہیں کرنا، آ کر کے گناہ کریں گے پھر اس کی جبار کی تجلی ہے وہ پھر جبار ہوتا ہے، پھر وہ بہت مشکل ہے۔ یا غفارو یا اللہ، 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 یا ستارو 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 یا اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، 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 سبحان اللہ العظیم، 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 وبحمدہ استغفر اللہ، 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 ان اللہ غفور الرحیم، 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 سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں 10 درخت لگائے جاتے ہیں، تو اس یقین کامل کے ساتھ سبحان اللہ کہا کریں کہ ہمارے 10 درخت جنت میں لگ چکے ہیں۔ آپ کا یقین کامل ہوگا تو اللہ آپ کو عطا کرے گا، ہمارا یقین ہی کامل نہیں ہوگا، ہماری دعاؤں میں یقین ہی نہیں ہوگا تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے یقین سے مانگے کہ وہ دے گا، وہ دے رہا ہے ہم کو۔ الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ اب ذکر کریں گے، سب اپنے دل پہ توجہ دیں گے، تصور کریں گے کہ ہم بارگاہ سعادت میں حاضر ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں بس، اور وہاں سے نور ہمارے دل میں داخل ہو رہا ہے۔
مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے، ہمارے پیارے آقا کا مہینہ ہے، اس یقین کے ساتھ ذکر کریں۔ بلکہ ہمارے سلسلے میں جو بھی مرید ہوتا ہے اسے سب سے پہلے ذکر ہی دیا جاتا ہے کہ 6 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 4 تسبیح اللہ کی، پھر اللہ الا اللہ کی، جو ذکر ہی سب سے پہلے ہوتا ہے اس کا، جو ذکر ہی سب سے پہلے ذکر ہوگا تو پھر آگے کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ ذکر ہی نہیں کرنا، ہم لوگ آگے چل پڑتے ہیں تو پھر منزلیں طے نہیں ہوتی ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، اللہ اکبر۔ الا اللہ 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 الا 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 اللہ 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 الا اللہ
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ 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 اکبر نور من نور اللہ 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 اللہ اکبر صلی اللہ علیہ یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ 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 هو القادر هو الحق 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 هو المعين هو
المعين هو الحق هو المعين هو الحق هو المعين هو الحق هو المعين هو الحق هو المعين هو الحق هو المعين هو الحق هو المعين هو الحق هو المعين هو الحق هو المعين هو الحق هو المعين هو الحق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا 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 فرید درود شریف 11 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اقرا قل با بسم اللہ الحمدللہ صلی اللہ والحمدللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ نیر اعظم بحر معظم شاہ ولایت غوث زمان نہر شریعت بحر طریقت عین حقیقت نور اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ شیخ طارق عارف عرفاں عقد کشا سر پنا کوئی نہیں ان کا ثانی حامی و ناصر ہے اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ مرشد کامل سر شریعت کامل طریقت صاحب حقیقت واقف معرفت شیخ دورہ شاہ عثمان نور اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ قرۃ العین قطب الوقت ملک محمد حسن یا مرشد تم کو عطا مرشد کے کرم سے ہے عین مقام بقا باللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ
آمنا برسول اللہ موسیٰ عمران عیسیٰ دورہ صدور مجسم کلام اللہ آقا میرے حاجی محمد عنایت حسن شاہ نور اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ سورت انسان سیرت رحمان کی بلہ عالم شاہ رضا عبدالحی و مخلص الرحمن روحی فداک رحم اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ امداد علی و مہدی و مظہر فرق اللہ حسن علی منم پاک خلیل الدین سید ظافر اہل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ شاہ نظام و تقی و نصیر سید محمود فضل اللہ شاہ قطب نجم الدین علامی مقامی بقاب اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ غزنوی میر مبارک شاہ شاہ نظام شہاب الدین قطب گوس محی الدین عبد القادر سر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ شاہ سید بلحسن ابو یوسف ترتوسی مرشد عبدالعزیز رحیم الدین موتی مرشد علم اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ حضرت شبری میر جنید سر سکتی عالم دین عارف رمزہ دین نبی کرخی شاہ اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ موسیٰ رضا موسیٰ کاظم حامل سل علم نبی جعفر صادق سید باقر زین عبادین اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ قرۃ عینی رسول اللہ شاہد حال فنا فی اللہ ابن علی فاطمہ زہرا یعنی حسین خلیل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ برزخ کبریٰ امور کل مطلوب و طالب اسم اللہ سید مولا علی ولی شاہ ولایت اسد اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ خیر الخلق نبی اللہ حبیب اللہ امین اللہ اطیب ابرق ازکا انما اسنا علی صلاۃ اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ سید اجمل اکمل افضل احمد حامد اسم
بسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ اللہم نوّر قلبی اسألوک من خیر نصیر اخلص دینی خلص سر اصل کلو یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ واغفر وارحم طائب احکر واشن علی ملت احمد شرفنا وززنا ثبتنا بی ولی اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ آمین. دو باتیں کرتے ہیں. ایک تو ربیع اول کے مہینے کے حساب سے کہ جب بھی ہمارے بچوں کا یا ہمارے بھائی کا کسی کا بھی سالگرہ ہوگا دن ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں, تحفے بھی لے کے آتے ہیں, کیک بھی لے کے آتے ہیں. تمہارے نبی کی کا دن ہے یہ 12 ربیع اول کو, ہم نے کیا اہتمام کیا ان کے لیے؟ آج 5 دن 4 دن گزر گئے نا ربیع اول کو, آج 5 کی رات لگ گئی. آج ہم نے کیا ان کے لیے؟ یہ ہم کو سوچنا چاہیے. جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے, جن کے صدقے ہماری شفاعت ہونی ہے, ہم نے بخشے جانا ہے, تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ پورا سال جس طرح بھی گزر گیا. اب بتائیں نا کیا کیا؟ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے کیک لے کے آ رہے ہیں, ان کے تحفے لے کے آتے ہیں, سب کچھ اہتمام کرتے ہیں, تو پھر اگر ان کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا, اس کا مطلب ہمارے لیے ہمارے بچے عزیز ہیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی وہ عزیز ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا ہے کہ تمہاری جانوں سے, اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرنا, اپنی جانوں سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ محبت کرو گے, پھر وہ ان کی محبت کا ثبوت ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے کیا کیا, ہمارے گھر والوں نے کیا کیا, ہمارے رشتے داروں نے کیا کیا. کیونکہ اگر ایک دعوت ہوتی ہے, ہم سب کو اہتمام کرتے ہیں, سب کو بلاتے ہیں, تو اب کیوں نہیں؟ یہ تو اس کی تو تیاری تو بغیر پورے سال چلنی چاہیے ہمارے لیے. اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو پھر ہمارے کو کچھ بھی کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. کوئی بھی عبادت, کوئی بھی نماز تک انہی کے صدقے ہے, انہی کے تحفہ انہی کو ملا نا نمازوں کا, تبھی ہم ادا کرتے ہیں. نہ ان کو تحفہ دیتا اللہ تعالیٰ. ہم تو تحفے کی قدر نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تحفہ دیا ہے, ہم کو اس کی قدر نہیں ہے, ہم وہی نہیں پڑھتے, ہم کو نماز کی معرفت ہی نہیں ہے. تو پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ جب نام کے مسلمان ہیں, دنیا میں پھر کیا لینے آئے؟ دنیا کی پریشانی پھر سیلاب آنے چاہیے, ہفتے آنے چاہیے, عذاب آنے چاہیے. پھر تو اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے اپنے جس نبی کی, اللہ نے جس کو تحفہ دے رہا اپنے نبی کو, وہ کیا تحفہ ہوگا؟ کوئی اپنی قیمتی چیز, کوئی عزیز چیز ہی انسان کسی کو تحفہ کرتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا اپنے محبوب کو, تو ہم نماز نہیں پڑھتے ہوئے تو کیا فائدہ پھر؟ اور دوسرا ہم نے اہتمام نہیں کرتے, 12 ربیع الاول آ رہا ہے, ہم بس یہ دے کے بیٹھے ہوئے, چھٹی ہو جائے گی, گورنمنٹ کی چھٹی ہوگی, گھر بیٹھیں گے, یہ کام کریں گے, وہاں جائیں گے, یہ کریں گے. نبی کے لیے کیا کر رہے ہو آپ؟ ان کو ضرورت تو نہیں نا ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے, ہم کو سوچنا چاہیے اس بارے کے اوپر کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, عقل مند باشعور لوگ ہیں ہم سب کو پتہ کیا ہے کیا نہیں, تو اس پر ہم کو بولنا چاہیے. دوسرا ایک اپنے مشرف کے واقعہ سناتا ہوں. ان کے پیر بھائی ہیں, پیر بھائی تھے. جب وہ اپنے مرشد کے پاس گئے نا, تو آپ پٹواری کے ہیڈ تھے, سب پٹواری کا آپ کے اندر کام کرتے تھے.
تو آپ نے کہا اپنے مرشد کو کہ میں نا اس لائن میں آنا چاہتا ہوں، روحانیت کی لائن میں فقیر بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بولا کیا تیرے پاس؟ انہوں نے بتایا یہ سب کچھ ہے۔ انہوں نے بولا سب کچھ بیچ کے آ جا، اللہ کے راہ میں خرچ کر کے آ جا۔ کہتے اپنے پاس کیا رکھوں؟ کہتے کچھ بھی نہیں رکھنا، سب کچھ سیل کر دے، اللہ کے راہ میں دے کے آ جا۔ آگے کہتے اب میں کیا کروں؟ کہتے آپ نے نا میاں میر دربار ہمارے لاہور میں، وہاں جا کے بیٹھ جائیں، وہ 1000 مرتبہ صبح یا 1000 مرتبہ شام کو یا 14000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے بس۔ کہتے کب تک پڑھنی ہے؟ کہتے پڑھتے بس آپ شروع کرو۔ کہتے ٹھیک ہے۔ آپ کے خیال میں کتنا ٹائم ہو گیا پڑھتے پڑھتے؟ ان کو 14 سال ہو گئے تھے پڑھتے ہوئے، اور 14 سال میں نہ کوئی خواب آیا ان کو، نہ کوئی مشاہدہ ہوا، نہ کوئی زیارت ہوئی، کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ قبول ہو رہا ہے۔ 14 سال تک بام کوئی بچے بھی کچھ نہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے دربار میں، میاں میں بیٹھے رہے وہ لوگ آ کے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 1 مہینہ تسبیح پڑھتے ہیں، 1 مہینہ بھی پڑھتے ہیں، کس دن پڑھتے ہیں یار کچھ ہوا نہیں۔ 14 سال کہنے کی بات ہے، اکیلے بیٹھ کے کچھ بھی بیٹھے آرام سے، کہتے نہیں ہو رہا، تو مرشد نے بٹھایا ہے بس بٹھا دیا میں پڑھ رہا ہوں۔ تو تعداد بھی تھوڑی نہیں، یا 14000 ہے یا 1000 ہے، 1000 پہ بھی ہم آتے ہیں، تو 1000 صبح سورۃ اخلاص، 1000 مرتبہ شام کو سورۃ اخلاص پڑھنی ہو، تو پھر 14 سال تک نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ ہم 14 دن نہیں پڑھتے، 14 سال بعد ان کو زیارت ہوئی۔ زیارت کن کی ہوئی؟ میاں میر سرکار کی۔ صرف اتنا کہا کہ آپ نا دادا صاحب چلے جاؤ، اب آپ کی یہاں ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا یا خیال 14 سال بعد خواب ہے، میرا شیطان نے ڈالا ہوگا۔ وہ نہیں گئے، پھر 2-3 دن بعد پھر دوبارہ خواب آیا، پھر نہیں گئے، تیسری مرتبہ پھر خواب آیا۔ انہوں نے کہا اب سختی سے کہا گیا، پھر ان کو بولا ہاں چلو اب حکم ہوا ہوگا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کو ہلکا تو خواب نظر آ جائے نا، یار کوئی تبدیل ہوگی یار کچھ تو ہوئے گا یہ تر پہنے۔ وہ 3 دفعہ خود کہہ رہے ہیں، وہ جا نہیں رہے، کہ یار 14 سال تو آئے نہیں، کتوں آ گئے؟ پھر دادا صاحب آ گئے، 6 مہینے دادا صاحب بیٹھے رہے آ کے، پھر کوئی خواب کچھ بھی نہیں۔ 6 مہینے ایسے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد دادا صاحب بھائی مشاہدہ ہوا، انہوں نے حکم دیا آپ کراچی چلے جاؤ۔ 14 سال وہ، 6 ماہ یہ والے۔ پھر وہ کراچی گئے، جس ٹائم گیا وہ واقعہ پھر آگے لمبا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، اگر ہم کو آج میں نے کیا کل کو مجھے کرنے کی توفیق مل گئی ہے نا، سمجھو آپ کا ذکر قبول ہوا تو توفیق دی ہے۔ اگر آپ نے آج کسی کو تحفہ دیا لا کے، کل پھر لا کے دو گے، اگر اس نے قبول کر لیا نا تحفہ آپ کا، سمجھو پہلے دن قبول ہو گیا تو دوسرا تحفہ قبول کیا اس نے آپ کا۔ اگر نہ قبول کیا ہوتا نا اس نے دوسرے دن ہی آپ کا یاد ملنا نہیں تھا، بہانا لگا دینا اس نے آپ کو، تحفہ قبول ہی نہیں کرنا تھا آپ کا۔ اس کا مطلب ہے قبول ہوا تو دوسرے دن کا ہوا ہے۔ تو ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایک دن ذکر کر لیا ہم نے، اگلے دن کی ہم کو توفیق مل گئی ہے نا، سمجھو یہ توفیق قبول ہو رہی ہے، ہم نے یہ قبول ہو گیا تو ہم کو توفیق دی ہے اس نے۔ تو نہ توفیق دے وہ آپ کو، نہ توفیق دے کیا مرضی اسے، کیا آپ کی کیا کر لو گے اس کے ساتھ؟ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو نا، نیک تو کر توفیق دیتا آپ کو۔ اب اس میں یہ تو نہیں کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، کمانے کی توفیق اللہ نے کہا، اللہ نے وعدہ کیا کمانے کا میں آپ کو رزق دوں گا وہاں سے، تو پھر آپ لوگ محنتیں کرتے ہو، ذکر فکر کرتے ہو، تو ذکر کی دفعہ کہہ دیتے ہو اللہ توفیق دے، اس توفیق میں فرق کہاں پہ آ جاتا ہمارا؟ تو اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے، ذکر کریں، نماز بھی پڑھیں تو سوچیں یہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ صرف مانگنا ہی نہیں ہے ہم نے کہ اللہ سے اللہ کا نام ایک دفعہ لیا ہے تو 10 دعائیں ہم نے مانگ لی ہیں، دعا مانگنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کبھی کبھی اللہ کے لیے تو کر کے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی یار کے لیے قربانی دے کے دیکھ ذرا یار، اللہ کی تھوڑے جان دے دے گا تیرے واسطے، وہ کہتا تو میرے جان کیا کام میرا تو کہتا نا میری جان تیرے قرض ہے، انسان کی گل ہے کہ اللہ دے ضرورت بھی نہیں ہے، وہ چڈے گا تمہیں، وہ کہتا ہے میرے پیسے تو میرے زکات دو، میرے راہ خرچ کرو۔
میرے بندے کو زکوٰۃ دو. تو صرف ذکر میں، عبادت میں، معرفت میں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. تو یہ سمجھنے کی باتیں صحبت سے ملتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یار بس کتابوں نے پڑھ لیا، مولوی بیان. یہ صحبت میں بیٹھنے تو پتہ لگتا ہے یار ذکر کا فائدہ کیا ہے. میں اپنے مرشد کو ملنے جاتا ہوں، کراچی میں ملنے جاتا ہوں. کیوں جاتا ہوں؟ آپ تو یہاں پہ لاہور میں مل کے کئی لوگ نہیں آئے، تو یہاں سے لاہور سے دور سے آنا مشکل ہو جاتا ہے. بارش ہے، یہ ہم کراچی جاتے ہیں ملنے کے لیے. کیا لینے جاتے ہیں وہاں پہ؟ یہ صحبت معرفت لینے جاتے ہیں اللہ کی، کہ اللہ ہے کیا، اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہم کو، یہ مقصد کیا دنیا میں آنے کا، کمانے کا مقصد کیا، کھانے کا مقصد کیا، بچوں کا مقصد کیا، بچوں کی تکلیف اٹھانے کا مقصد کیا، بیوی کی تکلیف اٹھانے کا مقصد کیا ہے، بیوی کی باتیں سننے کا مقصد کیا ہے، بھائیوں کی باتیں سننے کا مقصد کیا ہے. کوئی تو مقصد ہوگا دنیا میں آنے کا. نہیں تو جانوروں کی تو کتا ہی مارے سے بہتر ہے، روٹی اس کو ہی مل جاتی ہے، چوکی داری وہ بھی کر دیتا، بھونگتا وہ بھی ہے. ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ یہ مقصد تو ہونا چاہیے ہماری زندگی کا. یہ تب بھی مقصد لگے گا جب ہم صحبت میں بیٹھیں گے، اپنی آپ کو تزکیہ کریں گے، اپنا آپ کو دیکھیں گے، اپنے آپ کے اپنے اعمالوں پہ غور کریں گے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے. تو پھر ہم کو اس سب کی معرفت ہوتی ہے، پھر عمل کرنے کا مقصد پتہ لگتا ہے، پھر اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. دعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمیراث والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع مربوش في اللوح والقلم سيد العربي والعجم. اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع من صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل خادم البراق مركبه والميراث سافر سدرة المنتهى مقامك بقوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الکریمین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالحین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء مساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلۃ فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین
الحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع كساله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمین. اپنی پریشانی اپنی دعائیں اس یقین سے ساتھ آمین کہیے گا کہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا دیان یا ذی الجلال والاکرام. اللهم صل على روح سيدنا محمد في أرواحه اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على محمد كما تحب ترضى الله. اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم لأمة محمد اللهم فرج لأمة محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل بدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم. سبحان الله بحرمة كن فيكون سبحان الله مراد من حاصل كن. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر يمين بغرقون خذ يا ساحل لنا أشفع لنا. إلهي بحرمة أرواح أنبياء مدد دے پہ محمد محمود مصطفیٰ مدد دے پہ محمد محمود مصطفیٰ مدد دے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کیجیے شاہ مشکل کشا کے واسطے. کربلا رشید کربلا کے واسطے. الہی بحق بنی فاطمہ کے بلکول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امت کنی ور قبول منو دست ادا مانے آل رسول. اے خالق حل بلندی و پستی چیز عطا بخندی ہستی علم و عمل فراغ دستی ایمان و عمل تندرستی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اپنے دوستوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اپنی رضا کی خاطر ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس محفل کو کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اس میں ہم سے کوئی بھی غلطی کوئی کمی بیشی ہوگی معاف فرما کے ہماری چھوٹی سی محفل اپنی بارگاہ میں شفیع قبولی عطا فرما. جیسا تو چاہتا ہے ویسی محفل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. ویسے بن کر ہم کو صبر کا اختیار ہو کر آنے کی توفیق عطا فرما. ویسے جیسا تو چاہتا ہے ویسے شمولیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ ہدیہ عقیدہ کے ساتھ پیش کر تیرا قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹیوں بیٹی تمام ازواج مطہرات آپ کے والدین کو پیش کرتے قبول فرما. اس کا ثواب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ قریب ادبی فاطمہ تو زہرا دیتا آنا امام حسن امام حسین تمام اماموں کو تمام اہل بیت شہداء اسیران کربلا کی ارواح کو پیش کرتے قبول فرما. جملہ انبیاء کرام کو اولیاء کرام کو پیش کرتے قبول فرما. تمام نیک بندوں کو پیش کرتے قبول فرما. اس کا ثواب پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی انہوں کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما. اس محفل کی نسبت حضرت بابا فرید الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما. آپ کی تربت پر کرو رحمت عطا فرما. آپ کا خاص جان ہمارے مدرسے میں تا قیامت تک جاری فرما. اس کا ثواب داتا حریض ویر میاں امیر حسین جن جلال شباق بابا بلے شاہ بابا فرید حضرت الدین میں اولیاء حضرت بدیع الدین قرمدہ حضرت جمال الدین جان مجموعہ جنتی جنتی اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کر تیارہ قبول فرما. سب کا فیضان کھپ کر نظر کرم ہماری نسل میں تا قیامت تک جاری فرما. ہم سب کا ساتھ آپ کے ہم تمام اولیاء کرام کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ کا ثواب پہ پیرو مرشد میاں حضور کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما. آپ کو عمر کی سے بھی خیر عطا فرما.
فرما, آپ کے آل اولاد میں برکت عطا فرما, آپ کو جو توانائی عطا فرما, آپ کا خاص فیضان, خاص نظر کرم, خاص صحبت ہماری نسل میں تا قیامت تک جاری فرما. آپ کو میری کسی بھی خیر عطا فرما. یا رب ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما, چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرما, بڑی غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ اس محفل میں جو آئے ہیں جو نہیں آ سکے سب کی بے حساب مغفرت فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آتا قیامت تک جسے مسلمان دنیا میں آئیں گے دنیا جائیں گے سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ جن ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما, ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما, جن کے والدین زندہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما, ہمارے بہن بھائیوں کے میں آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے رشتہ داروں کے گھروں میں رحمت عطا فرما, ہم سب کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما, محفل میلاد کی تمام کرنے کی توفیق عطا فرما, درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قبولیت والا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دو بے روزگار نیک روزگار عطا فرما, دو روزگار کا مال رزق برکت عطا فرما, حرام رزق سے محفوظ فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دو بیمار کو شفا کلی عطا فرما. یا جادو تونے سے ذمہ مبتلا ان سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہر طرح ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ظاہری باطنی دشمنوں سے محفوظ فرما, حاسد کے حسد سے محفوظ فرما, ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما, شریروں کے شر سے محفوظ فرما, حاسد کے حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ دو رشتوں کے طرف بغیر اچھے رشتے عطا فرما, دن کے رشتے ہو گئے میرا امن امان سکون عطا فرما. یا اللہ ہر گھر میں امن امان قائم فرما, ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ فرما, ہر طرح کی بلیات محفوظ فرما. یا اللہ سیلاب کے ذریعے دو دن لوگوں کا نقصان ہوا, یا اللہ اپنی بارگاہ تھے ان سب کو بہتری عطا عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تیرا امتحان دینے کے قابل نہیں ہے, یا اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, یا اللہ توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. یا ہمارے ملک کو تا قیامت آباد فرما, یا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ظاہر بازی دشمنوں سے محفوظ فرما. یا دن چگنی تک ترقی عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے عشق کرنے والے حکمران عطا فرما. یا اللہ اسلامی شریعت نافذ فرما. یا اللہ ہمارے عام اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ با ادب قبولیت والی حج عمرے کی حاجت حج عمرے کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما. یا اس محلے پر رحمت عطا فرما, ہمارے ملک پر ہمارے شہروں پر رحمت فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہر طرح کے جادو تونے سے محفوظ فرما, ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ فرما. جو دشمن نظر آتے ہیں ان سے محفوظ فرما, جو نہیں نظر آتے ہیں جن کو نہیں جانتے ان سے محفوظ فرما. ہماری ٹوٹی پوری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. اس محفل کے ذریعے جو حاضر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سب کی دعائیں پوری فرما, سب کی دعائیں آمین کہتے ہیں, سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. اس محفل کے اہتمام میں جس طرح کا تعاون کیا سب کو تعاون اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. یا جو چل کے ہیں ان کو قدم بقدم نیکی عطا فرما, ان کی ہر پریشانی دور فرما, ان کی جو بھی مصیبت پریشانی دور فرما, جو بیمار شفا کے لیے عطا فرما. تو جس مقصد کے لیے آیا یا اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ مین مقصد تیری رضا ہونی چاہیے, ہم کو اپنی رضا میں راضی رکھ. یا اللہ ہمارے ساتھ خیر و عافیت معاملت فرما. یا اللہ اپنی معافت عطا فرما. یا اللہ نماز کی معافت عطا فرما, قرآن پاک پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آج ہر بے کو مجبور کی. یا جس کے دل میں دو دعائیں سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں عطا فرما. یا اللہ سب پر رحم فرما. یا اللہ سب پر رحم فرما. قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما, قبر کے عذاب سے محفوظ فرما, برزخ کے لیے معاملات ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ دنیا میں عزت رکھ, دنیا میں پیارے حبیب کے نام پہ اٹھا, اور آخرت میں پیارے حبیب کی شفاء نصیب فرما. یا اللہ قیامت والے دن ہم کو شرمندہ نہ فرمانا. یا اللہ ہمارے حبیب کے سامنے ہم سرخرو فرما, ان کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما, جو کچھ مانگا اپنے کرم عطا فرما, جو کچھ نہیں مانگ سکے جو ہمارے کوئی بہتر کو مانگے عطا فرما, جو ہمارے کوئی بہتر نہیں ہے اس کا گمان بھی ہمارے دل و دماغ سے نکال دے. یا اللہ حرام رزق سے محفوظ فرما, ہدایت رزق عطا فرما, ہدایت رزق ہماری نسلوں میں جاری فرما, ہماری نسلوں کو اپنے پیارے حبیب کا عشق عطا فرما, ختم نبوت پر پہل دینے کی توفیق عطا فرما. یا ہماری نسلوں کو آباد فرما, ہماری نسلوں میں ولی پیدا فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, دین دنیا کی نعمت عطا فرما, دین دنیا میں کامیابی عطا فرما, دین دنیا میں سرخرو فرما. کہتے رہتے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آج ہر بے کو مجبور کی. وصلی اللہ تعالی خیر کر کے محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.